نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، اللہ جل شانہ جیسے اپنی شان میں وراء الورا ذات ہے، جیسے اپنے قدرت کے مالک ہیں، حکمت کے مالک ہیں، پوری کائنات کے خالق کے مالک ہیں، پیدا کرنے والے ہیں، پوری کائنات کے رازق رزق دینے والے ہیں۔ اللہ حکیم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ مالک ہے، اللہ قدوس ہے، اللہ سلام ہے، اللہ مومن ہے، اللہ مہیمن ہے، اللہ عزیز ہے، اللہ جبار ہے، اللہ متکبر ہے، اللہ خالق ہے، اللہ باری ہے، اللہ مصور ہو۔ میرے محترم ساتھیوں، اللہ اپنی طاقت میں، اپنی شان میں جیسا تھا ویسا ہے۔ نہ اللہ جل شانہ کی شان میں کوئی کمی آتی ہے، نہ اللہ جل شانہ کے صفات میں کمی آتی ہے۔ کسی کی نافرمان ہو جانے سے، پوری کائنات کے تمام مخلوقات کے نافرمان ہو جانے سے اللہ جل شانہ کی ذات علی کی شان میں کمی نہیں آتی۔ اس کی شان تو روزانہ نئی نئی بڑھتی ہے، کمی نہیں آتی۔ ہم سب اللہ کی فرما برداری اللہ کی اطاعت والی زندگی پر آ جائیں، ہم سب، تب بھی اللہ جل شانہ کی ذات میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اگر ہم سب کے سب اللہ کے نافرمان بن جائیں، کائنات کی تمام مخلوقات، انسان، جنات، چرند پرند، جانور، نباتات، جمادات، حیوان، جتنی بھی مخلوقات ہیں ساری نافرمان ہو جائے، تب بھی اس کی ذات میں کمی نہیں آئے گی۔ اب اللہ جل شانہ نے دنیا میں جو ہمیں پیدا کیا، دنیا میں جو ہمیں بھیجا، اللہ جل شانہ نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے ان مخلوقات کو پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا؟ مخلوقات کو پیدا کیا۔ میرے محترم ساتھیوں، اب دنیا میں اللہ نے مجھے اور آپ کو کیوں پیدا کیا؟ یہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ہمارا مقصد حیات بھی بتا دی ہے۔ یار جب کوئی چیز وجود میں آتی ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ہر چیز کے پیدا ہونے میں، ہر چیز کے بننے میں اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، بغیر مقصد کے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اب یہ مائک، اس کا ایک مقصد ہے نا، یہ بغیر مقصد کے تو نہیں، مقصد کے لیے بنایا گیا۔ اب یہ جو لائٹ، پنکھا، یہ مقصد کے لیے۔ اسی طریقے سے اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے وہ مقصد بیان کر دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے مفہوم اس طرح سے کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ در حقیقت انسان اور جنات یہ تو دو مخلوق ہو گئی، کم و بیش اللہ جل شانہ نے 50,000 سے زیادہ مخلوق کو پیدا کیا۔ 18,000 خشکی پر، 27,000 سمندروں کے اندر، پانی کے اندر۔ اب زمین پر کتنی؟ 18,000 مخلوقات۔ اب پانی کے اندر کتنی ہیں؟ 27,000۔ اب ہم پانی کے اندر کتنے مخلوقات کو جانتے ہیں؟ جھینگا، مچھلی، کیکڑا، کچھوا، اس طرح دنیا میں ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ 1,000 ہم گن نہیں سکتے کہ کتنی مخلوقات، ایک مثال کے طور پر۔ اب ان تمام مخلوقات، انسان، جنات، فرشتے، درخت، پہاڑ، پانی، سمندر، یعنی جتنے بھی مخلوق ہیں، دو کو اللہ نے بتایا کہ تمہارے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، کہ تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا، انسان اور جنات کو۔ یعنی دیکھو، انسان اور جنات کو ایک رتبہ دیا گیا تمام مخلوقات میں۔ پھر سب سے بڑا درجہ اللہ نے انسان کو دیا ہے کہ انسان کو اللہ جل شانہ نے اشرف پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا۔ تمام انسانوں میں یہ افضل ہے، یہ جناتوں سے بھی افضل ہے، یہ فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ اب مقصد کیا بتایا ہے کہ انسان اور جنات کو کس لیے پیدا کیا؟ اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اب بندگی کیا ہے؟
انسان جب اللہ جل شانہ کی بندگی اختیار کرتا ہے، اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے، تو یہ بندگی میں داخل ہو جاتا ہے، یہ مومن بن جاتا ہے۔ ایک ہے مسلمان، ایک ہے مومن، دونوں میں فرق ہے۔ کلمہ پڑھنے کے اعتبار سے تو سب مسلمان ہیں، اعمال کے اعتبار سے، اللہ کی اطاعت کے اعتبار سے مومن اور مسلمان یہاں دو کیٹیگری بن گئی، درجے بن گئے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو مانتا ہے اطاعت نہیں کرتا، مانتا ہے اللہ کو، انکار نہیں کرتا۔ اب مومن وہ ہے جو احکامات پر اطاعت کرتا ہے، یعنی اللہ جل شانہ نے مجھے اور آپ کو اور جنات کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اب بندگی کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی ذات کو پہچانیں، اللہ کو نہیں، سب سے پہلے کس کو پہچانیں؟ اپنی ذات کو، کہ بھائی میرا بھی ایک دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ کیا میرا مقصد شادی کرنا؟ کیا میرا مقصد روزگار کمانا؟ کیا میرا مقصد محلات بنانا؟ کیا میرا مقصد رشتہ داروں پر خرچ کرنا؟ کیا میری زندگی کا مقصد دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے رہنا؟ کیا مقصد ہے؟ جب ہمیں اپنا مقصد سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ جل شانہ نے مجھے دنیا میں ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے، دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، عارضی رہنے کی جگہ ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی اور ہمیشہ کی رہنے کی جگہ اس کی آخرت ہے۔ تو انسان نے جب یہ پہچان لیا کہ میں دنیا میں آیا ہوں، جیسے پرندے کو ایک پنجرے کے اندر قید کر دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ جل، یہ پوری کائنات یہ پنجرے کی مانند ہے، انسان قید ہے اس میں۔ حالانکہ یہ پنجرہ، یہ کائنات کتنی وسیع ہمیں لگتی ہے، کتنی بڑی لگتی ہے۔ جو سب سے کم درجے ایمان والا ہوگا اور اپنی سزا بھگتنے کے بعد جہنم میں سزا اس نے حاصل کر لی، سزا پوری کر لی، سزا طے کر لی، سزا کو پورا بھگتا اس نے، اس کے بعد جب اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، اس پوری کائنات سے 10 گنا بڑی اللہ اس کو جنت دے گا، اور وہ اس اکیلے کی ہوگی۔ کس کی ہوگی؟ آج تو ہم اس پنجرے کے اندر ہے، قید خانے کے اندر ہے، یہ ہمیں کتنی وہ نظر آتی ہے، اس کی لذت میں محسوس ہوتی ہے۔ ہم بنانے کی فکر کرتے ہیں، مستقبل کی فکر کرتے ہیں۔ مستقبل ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ میرا بنگلہ بڑا بن جائے، کھوٹی بڑی بن جائے، یہ میرا مستقبل ہے۔ میرے پاس اعلیٰ سواری آ جائے، اس کو ہم نے اپنا مستقبل بنا لیا ہے، اسی کو ہم نے مقصد بنا لیا ہے۔ یعنی ابھی ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، ہم دنیا کے دھوکے میں پڑ گئے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم دھوکے میں پڑ چکے ہیں، ہم نے بھی اپنے آپ کو نہیں پہچانا۔ میرے محترم ساتھیوں، یہ تو ایک دنیا ہے، اگر ہم نے اپنے آپ کو پہچانا ہوتا تو ہم دنیا میں رہتے، دنیا کو چھوڑتے نہیں، رشتہ داروں کو چھوڑتے نہیں، اہل و عیال کو چھوڑتے نہیں، دوستوں کو چھوڑتے نہیں، والدین کو چھوڑتے نہیں، ان کے ساتھ دنیا کے تمام معاملات کے ہوتے ہوئے دنیا کے ساتھ چلتے چلتے ہم آخرت کی بھی فکر کرتے ہیں۔ ہم دنیا میں رہتے رہتے آخرت کے بنانے کی فکر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجنون بن جاؤ، دنیا کچھ نہیں ہے، دنیا ہی تو اصل جگہ ہے۔ یعنی آپ کی آخرت کی تمام زندگی، ہمیشہ والی زندگی کا دار و مدار اس مختصر سی زندگی دنیا والی زندگی پر ہے۔ اس میں اللہ کو راضی کر دیا، اس میں اپنے آپ کو پہچان لیا، اللہ کی ذاتی عالی کو پہچان لیا، تو اس مختصر جو زندگی ہے، یہ قید خانے میں جو ہے، امتحان کے ہم جگہ پر ہے نا، اس مختصر سی زندگی پر ہمارے آخرت کے فیصلے ہونے۔ میرے محترم ساتھیوں، جب ہم اپنے آپ کو پہچان لیں گے تو پھر ہماری کوشش کیا ہوگی؟ ہم دنیا میں بھی سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی کوشش کریں گے، اور آخرت میں بھی، آخرت کی بھی فکر کریں گے۔ دنیا میں والدین کو خوش کرنے کی فکر ہوگی تو یہاں اللہ جل شانہ کی ذاتی عالی کو بھی راضی کرنے کی فکر ہوگی۔ اب ہم والدین کو خوش کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، بس والدین سمجھ کر، بس اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے ساتھ تعلق بنانا انتہائی آسان کام ہے۔ ہم والدین کی تو ویسی خدمت کرتے ہیں، بس نیت یہ کر لیں، یا اللہ تیرا حکم ہے والدین کی خدمت کرو، یا اللہ تیرا حکم ہے ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے،
تیرے حکم کی وجہ سے خدمت کر رہا ہوں، تو اب اجر بھی مل گیا ڈبل ڈبل. ایک اللہ کی اطاعت بھی آ گئی اور والدین کی خدمت بھی ہو گئی. خدمت پہ تو ویسی بھی اجر ملے گا، لیکن یہ کیا معاملہ سارا نیت کا ہے. انما الاعمال بالنیات. اب ڈبل چیز ہوگی. دنیا میں ہم کماتے ہیں کھانے کے لیے. کس کے لیے؟ کھانے کے لیے. اگر کمانے کے ساتھ ہم نیت یہ کر لیں یا اللہ کمانا تیرا حکم ہے، میرے بیوی بچوں کا میں کفیل ہوں، تو نے مجھ پر ذمہ داری ڈالی ہے، یا اللہ میں تیرے حکم کے مطابق تجھے راضی کرنے کے لیے نوکری کر رہا ہوں، تجھے راضی کرنے کے لیے بچوں کی کفالت کر رہا ہوں، تجھے راضی کرنے کے لیے گھر والوں کا پیٹ بھرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدور آدمی کے ہاتھ پکڑ کے چومے کہ حلال کما رہے اپنے بیوی بچوں کے لیے. بیوی بچوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے. تو بتاؤ وہ کمانا کیسے بنا؟ کمال والا بنا کہ نہیں؟ اب ہم صرف کماتے ہیں، اس میں ہم یہ دیکھتے نہیں کہ یار یہ حکم کس کا ہے. بس آج کافر بھی کما رہے، مسلمان بھی کما رہے، ہر شخص کما رہے، لیکن اپنے آپ کو پہچانا نہیں تو ہمیں پتہ نہیں کہ یہ میں کیوں کما رہا ہوں. کمانے کے بعد ہم جو کھانا کھاتے ہیں، دوپہر کا ہو گیا، رات کا ہو گیا، صبح کا ناشتہ ہو گیا، ہم تو مزے کے لیے کھاتے ہیں. کس کے لیے؟ مزے کے لیے. صبح ناشتہ میرا اچھا ہو، ہیوی ہو جائے، دوپہر کا کھانا میرا اچھا ہو، میرے پسندیدہ ڈشز میرے سامنے موجود ہو، غذائیں اچھی اچھی ہوں. رات کے کھانے میں بھی یہی ترتیب ہوتی ہے، اچھی اچھی غذائیں. ہم اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے کھانا کھا رہے ہیں. بس یہاں ہم نیت بدل دیں، یا اللہ اپنے نفس کی خوشی کے لیے نہیں، تیرا حکم ہے. کیا ہے؟ تیرا حکم ہے. اپنے آپ کو تکلیف دینا خودکشی کس کو کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو تکلیف دیتے خودکشی ہو جاتی ہے نا. یہ بھی خودکشی کی قسم ہے. ایک تو اللہ تجھے اپنے وقت پر موت دے گا، ایک تو چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں، خودکشی کرتا ہوں، غلط راستے اختیار کرتا ہوں. اپنے آپ کو اذیت دینا، تکلیف دینا، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے. بات آ رہی سمجھ میں؟ اب ہم جو اپنے آپ کو اذیت دیتے ہیں، اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اس میں ہم یہ نیت کر لیں یا اللہ حکم تیرا کھانا کھاؤ تاکہ جسم میں طاقت آئے. کیا ہے؟ طاقت آئے. اس طاقت کے حاصل ہونے کے بعد یا اللہ میں تیرا ذکر کروں گا، نماز پڑھوں گا، تلاوت کروں گا، ذکر و اذکار کروں گا، یا اللہ تیری حمد و ثنا کروں گا. اب بتاؤ کیا ہوا؟ کھانا اپنی ضرورت ہے، اپنی ضرورت کو پورا کرنے پہ اجر بھی مل رہا ہے. ایک ایک لقمہ نور بن کے اندر اترے گا جسم میں. اس سے جو طاقت حاصل ہوگی، جو توانائی حاصل ہوگی، اس پر جب اللہ کا ذکر کیا جائے گا، اللہ کی عبادات کی جائیں گے تو کتنا اب اجر ڈبل سے ڈبل ہوگا. فرق یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پہچانا. ہم جو کرتے ہیں اپنے نفس کی خواہش کے لیے، چیزیں ہوئی ہیں، بس اس کا رخ پھیر دیں، اللہ کی طرف کر دیں. انسان کی یہ چاہت ہے میرے پاس موٹر سائیکل ہو، میرے پاس کار ہو، میرے پاس اعلیٰ سواری ہو. جس کو اللہ نے یہ نعمتیں دے دیں، بس فرق کتنا ہے وہ نیت یہ کرے. اب کس لیے یار میرے پاس موٹر سائیکل ہوگی، میں جلدی 5 منٹ میں فلاں جگہ پہنچ جاؤں گا، فلاں جگہ. کار ہوگی تو فلاں جگہ سہولت کے ساتھ پہنچ جاؤں گا. اللہ کے بندے اس میں نیت یہ کر لیں کہ سواری رکھنا میرے نبی کی سنت ہے. کیا ہے؟ میرے نبی کی سنت ہے. جب تک وہ سواری اس کے گھر میں رہے گی، استعمال میں ہو یا نہ، اس کو ثواب ملتا رہے گا. میرے محترم ساتھیوں، یعنی ہم جب اپنے آپ کو پہچان لیں گے، سب سے پہلے اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کی پہچان ہوتی ہے. جس نے اپنے آپ کو پہچانا وہ اللہ کو پہچان لے گا. ابتدا اپنے آپ کو پہچان، پھر دیکھ اللہ کی طرف نکال جائے گی نا. جب اپنے آپ کو پہچان لیا کہ مجھے کس نے پیدا کیا، اس خالق نے پیدا کیا ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے. مجھے بیمار کون کرتا ہے؟ میرا رب کرتا ہے. مجھے شفا کون دیتا ہے؟ میرا اللہ دیتا ہے. ہر حال میں پھر نگاہ اللہ جل شانہ کی طرف جائے گی. میرے محترم ساتھیوں، ہم اپنے آپ کو پہچانے ہیں. جب ہم نے اپنے آپ کو پہچانا کہ یار اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، میرا ایک مقصد ہے،
اور اللہ نے پوری مخلوق کو پیدا کی، پھر انسان جنات کو پیدا کی، تو ہمارا ان سے تعلق بھی اچھا ہو جائے گا۔ آج کمی یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو پہچانتے ہیں، نہ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، نہ اللہ کو پہچانتے ہیں۔ یہ موبائل میرے ہاتھ، اس کو ہم نے پہچانا، اس کے سارے فنکشن ہمیں آتے ہیں، سارے آپشن ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، اس کے کمالات ہمیں آتے ہیں۔ ایک بندے کو بٹھا کر سنانا شروع کر دینا تو ایسے اس کی تعریفیں نکلیں گی زبانوں سے، ایسے اس کے آپشن بیان کر دیں گے کہ فنکشن بیان کر دیں گے، اگلا حیران ہو جائے گا۔ بس یہاں تالا لگ جاتا ہے کہ کسی کو ہم بتا نہیں سکتے کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا، کسی کو ہم یہ بتا نہیں سکتے ہیں کہ اللہ کتنا کریم ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ کتنا بڑا ہے، یہ کسی کے آگے بول نہیں سکتے، زبان پہ تالے لگ جاتے ہیں۔ یہ تو بول سکتے ہیں نا یہ اچھا موبائل ہے، اس کے اندر یہ، اس کی بیٹری ٹائمنگ اتنی ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ محنت اپنی ذات پر کرنی ہے، خانقاہوں میں آنا، اللہ والوں کے پاس جانا، یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کے ذکر کی برکت سے ہمارے دل دھل جائیں گے، گناہوں سے دھل جائیں گے، دل صاف ہو جائے گا، پھر اس میں اچھی اور بری بات کا خود اثر ہوگا جب دل صاف ہو جائے۔ اس لیے آتے ہیں جب دل صاف ہو جائے گا اور اس ذکر کی برکت سے ہم اپنے آپ کو بھی پہچان لیں گے، اللہ کو بھی پہچان لیں گے۔ اس لیے بھائی ہمارے ذکر کے حلقے ہوتے ہیں، تو ہر ساتھی اپنی پر محنت کوشش کرے گا نا انشاءاللہ تعالی۔ ساتھی 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پر پھیرے۔